السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان طبیبہ ندا صابر فرام لاہور۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ٹاپک کی جانب آگے پڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ چینل کا نیم ہے سمپل آرگینوپیتھی، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو میری نئی سے نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج کا ہم لوگوں کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی، آپ لوگوں نے اکثر بچوں کو، اکثر خواتین کو اور بہت سی پریگننٹ خواتین کو یہ اس پرابلم کا شکار دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ مٹی وغیرہ کھانے کے بہت زیادہ عادی ہو جاتے ہیں، خصوصاً چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جس وقت یہ اپنے ٹیتھ نکال رہے ہوتے ہیں اور تھوڑی سی گروئنگ ایج کی طرف ہوتے ہیں، تو اکثر دیواروں کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ چونا جو ہوتا ہے اس کو وہ چاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر کہیں پر بھی چھپ چھپ کر جو ہے وہ پتھر کھانا شروع کر دیتے ہیں، کہیں پہ بھی مٹی نظر آئے اس کو چاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یا پتھر کھانا جو ہے وہ بچے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ جو ہے وہ کیا بنتی ہے؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان جو ہے وہ خواہشات کا ایک پتلا ہے۔ جس بھی چیز کی اس کے اندر خواہش اور طلب پیدا ہوتی ہے نا، تو اس چیز کی، یعنی جس چیز کی اس کی جسم کے اندر کمی ہوتی ہے، اس کی طلب اور اس کی خواہش اس کو بڑھ جاتی ہے۔ تو بیسیکلی یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ جس وقت بھی کسی بھی انسان کی، خواہ وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، یعنی کوئی بھی انسان ہے، جس وقت اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ کیلشیم کی یا آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، تو عموماً اس طرح کے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ مٹی وغیرہ کھانے کے ان کو ایڈکشن ہو جاتی ہے، وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اور کیونکہ وہ اپنی ڈائٹ کے اندر، اگر تو اپنی ڈائٹ کا مطلب وہ خیال کر رہے ہیں، لیکن کہیں پر کچھ نہ کچھ ایسی کمی رہ رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے جسم میں مسلسل جو ہے وہ کیلشیم یا آئرن کی کمی پائی جا رہی ہے۔ تو جو بھی ان کو آئرن اور کیلشیم کی کمی ہو رہی ہوتی ہے، جب ایک لانگ پیریڈ تک مسلسل اس کی کمی ہوتی رہتی ہے، تو پھر کیا ہونے لگتا ہے کہ پھر ایک حالت ایسی سامنے آتی ہے کہ صاف طور پہ پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ اس انسان کے جسم کے اندر جو ہے وہ کیلشیم کی اور آئرن کی کمی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا، انسان خواہشات کا جو ہے وہ پتلا ہے، اس لیے اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کو جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ اس چیز کی طرف جو ہے وہ بھاگتا ہے، اس چیز کی طرف جو ہے وہ دوڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے جسم کے اندر جو ہماری بونز ہیں، جتنی بھی ہڈیاں ہیں، یہ کس سے بنی ہوتی ہیں؟ یہ کیلشیم سے، آئرن سے، وائٹامن ڈی سے، یہ تمام تر اس کے جو ہیں وہ بنیادی جز ہوتے ہیں۔ اب جو مٹی ہے جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اس مٹی کا بھی ایک جون سا ہم لوگ دیکھیں کہ ایک اس میں اس کے ضروری اجزاء میں سے اس کے اندر جو ہے وہ کیلشیم اور آئرن اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب ایک انسان کے جسم کے اندر جو ہے اس کی کمی ہوتی ہے، تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ مٹی کے استعمال کی طرف جاتا ہے، اور جب وہ اس کو کھاتا ہے تو اس کو ایک، یعنی جسم میں اس کی جو غذائیت میں اس چیز کی کمی ہوتی ہے، وہ اس کمی کو اس طریقے سے جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ایسے لوگ جن کے جسم کے اندر کیلشیم کی یا آئرن کی یا وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، تو عموماً ایسے لوگوں کی ہڈیاں جو ان سی ہوتی ہیں وہ کمزور ہونے لگ جاتی ہیں، ان کی بونز ویک ہوتی ہیں، وہ جلد جو ہے وہ ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کو آسٹروپروسس کا پرابلم ہو سکتا ہے، یا پھر اگر ان کو کبھی کوئی چوٹ لگے تو ہڈی جو ان سی ہوتی ہے وہ بہت جلد ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر ہیلنگ پروسیس بھی اس کا جو ہے وہ سلو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سیکنڈ نمبر پر اگر دیکھا جائے تو ایسے لوگوں کے جو مسوڑے ہیں، جو دانت ہیں، داڑیں ہیں، یعنی یہ بھی ایک ہڈیاں ہی ہیں، ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ بھی ایسے لوگوں کی کمزور ہوتی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ پر آ جائیں، اگر ان کے نیلز دیکھے جائیں تو ان کے نیلز کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی کمزور ہوتے ہیں۔ عموماً جن لوگوں کو کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ان کے نیلز کے اوپر جو ہے آپ کو نشان وغیرہ نظر آتے ہیں، یا نیلز کی شیپ بتاتی ہے کہ ان کو کیلشیم کی کمی ہے، یا ان کو آئرن کی کمی ہے، یا ان کو وائٹامن ڈی کی کمی ہے۔ تو عموماً کیلشیم کی کمی کی وجہ سے جو یہ نیل ہوتا ہے یہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آئرن کی کمی ہوتی ہے تو اس کے اوپر سکریچز بھی آ جاتے ہیں، ان کی سکن بھی ویک ہو جاتی ہے، یہ جلد ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کی شیپ بالکل اس طرح جیسے سپون کی شیپ ہوتی ہے، اس ٹائپ کے نیلز جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آئرن کی کمی کی وجہ سے بھی ہڈیوں کی سختی جو ان سے ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ تمام تر ریزنز جو ہیں وہ بنتے ہیں، یعنی جس وجہ سے
اگر ہمارے جسم میں کیلشیم کی یا آئرن کی یا وائٹامن ڈی کی کمی ہے، اس کی ڈیفیشنسی ہے، تو یہ والی علامات جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم اس کیلشیم اور آئرن اور وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ جاننے کے لیے میری نیکسٹ ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. آپ کی میزبان طبیبہ ندا صابر فرام لاہور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.